بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی وعلی آلہ وصحابہ المتعدبین بادابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید 26واں سپارہ اور سورۃ الحجرات میں ہمیں ایک چیز کے متعلق خبر دی اور ہمیں درس دیا، میسیج دیا۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مومن، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان، دو ہمسایوں کے درمیان اگر ان بن ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ تیسرا مسلمان ان کے درمیان صلح کروائے۔ اگر تیسرا مسلمان صلح کروائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے کیا درس ملا، یا کیا کچھ ہم نے جو ہے نا اسے سمجھا، یا کیا کچھ اللہ نے بیان فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں سمجھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپس میں تم ایسے رہو کہ جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں، تعلق ایسا ہو، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی۔ پھر اسی مضمون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور کئی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یکذبہ، اور مسلمان مسلمان سے جھوٹ بھی نہیں بولتا، اور ولا یحقرہ، اور مسلمان مسلمان کو حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ پھر یہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ تو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو اگر اس پرفتن ماحول میں، افراتفری کے ماحول میں ہم سکون چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں قرآن کے اس میسیج پر، قرآن کے اس ضابطے پر عمل کریں، رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں۔ شاید ڈاکٹر اقبال مصور پاکستان نے یہی کچھ فرمایا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ السلام علیکم۔